اب ہمارا جو بیسک بلیو ہے نا، یہ جو سنگت گروپ جو یہاں ہم ادھر اکٹھے ہوئے ہیں یا جو بیٹھے ہیں، ہمارے بیسک بلیو میں اور ہندوازم میں اور سکھزم میں نا کچھ انتر ہیں، کچھ ڈفرینسز ہیں. وہ ڈفرینسز ہیں بیسک، فاؤنڈیشنل، پرائمری. تو میں وہ ڈفرینسز جو ہے نا وہ تھوڑے سے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو کہ یار ان کا بیسک ڈفرینس کہاں کہاں پہ کس کس چیز میں کیسے ہے. ابھی سب سے پہلا جو ڈفرینس ہے نا ہمارے بلیف کا، اس سنگت کا یہ جو گروپ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے ہیومن کریشن پہ، کہ انسان کیسے بنایا گیا اور انسان کے بنانے کا کارن اور مقصد کیا ہے. ہم میں بلیو کرتے ہیں ایڈم جی اور ایو جی کے ذریعے کریشن پہ، کہ سب سے پہلے ایڈم جی کو اور ایو جی کو بنایا گیا اور اس کپل کو سورگ میں رکھا گیا، اور سیٹن کے ذریعے ان کو وہ پھل جو کھلایا وہ یہ رب کی ساری حکمتیں تھیں. اس کے بعد ان کو پرتھوی پہ بھیج دیا گیا کہ آپ نے چونکہ یہ پھل کھایا لہذا اس کی پاداش میں آپ پرتھوی پہ جائیں. اب یہ سارے کے سارے سنتان جتنے ہیں یا انسان جتنے ہیں، یہ ایڈم اور ایو کی سنتان ہیں، یہ اولاد ہیں. یہ ہم وہ ڈارون والا ایوولوشن والا نظریہ نہیں رکھتے کہ انسان پہلے بندر تھا یا مختلف جیب سے چلتا چلتا یہ ادھر آیا، اور نہ ہی ہمارا یہ بلیو ہے کہ انسان کبھی بھی چاہے جتنے مرضی پاپ کرے، جتنے مرضی گناہ کرے، یہ کبھی بھی کسی دوسرے جنم میں بندر گیدڑ کتا بلا بن کے نہیں آئے. یہ انسان ہے اور یہ ہمیشہ سے انسان ہی کریٹ ہوا ہے. انسان ہی انسان بن کر آئے گا، گیدڑ گیدڑ بن کے آئے گا، کتا کتا بن کے آئے گا، بلی بلی بن کے آئے گی، ریچھ ریچھ بن کے آئے گا. کوئی جیو، کوئی آتما کسی دوسرے روپ میں کسی دوسری باڈی میں نہیں گھسے گی. جس کی جو ہے وہ اسی میں ہی ہے اور اسی کے لیے ہی اس کو بنایا گیا، اور ساری چیزوں کو ہی ایک جنم ملے گا. کوئی کتا بھی دوبارہ نہیں آئے گا، کوئی بلا بھی، کوئی گیدڑ، کوئی ریچھ، کوئی سانپ، کوئی بھی چیز جو اس پرتھوی پہ آئی ہے وہ ایک ہی زندگی لے کر آتی ہے، اور جب اس کو موت آ جائے گی تو دوبارہ وہ اس پرتھوی پہ نہیں آئے گی، دوبارہ وہ آگے جائے گی. ایک تو ہمارا ڈیفرنس ہے یہ ہیومن کی کریشن پہ، انسان کے بننے پہ. دوسرا، انسان کو بہکانے اور انسان کو بھٹکانے میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ سیٹن کا ہے، جس نے ہمارے سب سے پہلے مات پتا کو سورگ کے اندر جھوٹی قسمیں کھا کے بہکا دیا. جب رب کا آدیش تھا کہ آپ نے یہ پھل نہیں کھانا، اگر یہ کھاؤ گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے، تو پھر کسی کی سچی قسم کھانے سے یا کسی کی جھوٹی قسم کھانے سے اس کی بات سننے کی ضرورت کیا تھی؟ تو انسان ہے. اب سیٹن نے جا کر ان کو یہ کہا کہ آپ لوگوں کو نا صرف اس وجہ سے اس کا پھل کھانے سے روکا گیا ہے کہ اگر تم نے یہ اس کا پھل کھا لیا تو تمہارے اندر نا اینجلز والی کوالٹیز آ جائیں گی، تم بھی اینجل ہو جاؤ گے. اور انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رتبہ، اس کا پد، اس کا گریڈ جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے. تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ اگر ہم اینجل ہو جائیں گے تو پھر تو رب کے اور نکٹ میں ہو جائیں گے، قریب ہو جائیں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی مریں گے نہیں، کبھی بوڑھے نہیں ہوئیں گے، تو ہمیشہ ہمیشہ ادھر رہیں گے. تو پھل کھا لیتے ہیں، ہم کوئی رب سے دور تھوڑا ہونے کے لیے یہ کر رہے ہیں. تو اس نے رب کا نام لے کے رب کی قسمیں کھا کے ان کو وشواس دلایا، اور سیٹن نے اور ایڈم جی نے وہ اپنا ایڈم اور ایو جی نے وہ دانا کھا لیا. اور جب دانا کھا لیا تو رب نے کہا میں نے جب تمہیں منع کیا تھا تو تم نے یہ دانا کھا کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ظالموں میں شامل کر لیا. ابھی تم نیچے جاؤ زمین پہ. یہ نیچے زمین پہ آ کر 300-350 سال تک روتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی، رب نے ان کو معاف کر دیا، اور اس سے آگے یہ سنتان چلی اور یہ انسان چلا. تیسرا جو ہمارا مین ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں جتنے بھی انسان ہیں ان کی تمام کی آتما کو ایک وقت میں کریٹ کیا گیا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ابھی والے جو انسان ہیں یہ اب کوئی رب نے کریٹ کیا. ہماری آتما بھی اسی وقت کریٹ ہوئی تھی جب ایڈم جی کی اور ایو جی کی آتما کریٹ ہوئی.
جو ہم سے 1000 سال 1,00,000 سال پہلے انسان گزرے ہیں، ان سارے انسانوں کی آتما ایک وقت میں کریٹ کرے گی، اور ساری آتماؤں کو رب کے سامنے کھڑا کر کے ساری آتماؤں کو اکٹھا رب نے سامنے درشن دے کر یہ پوچھا تھا، انا ربکم الاعلی، کیا میں آپ کا رب ہوں؟ اب اس وقت چونکہ رب سامنے کھڑا تھا اور کوئی چیز ایسی تھی نہیں کہ کوئی انکار والی کوئی جگہ یا کوئی گنجائش بنتی، اس لیے وہاں پہ ہر آتما نے رب کے رب ہونے کا اعلان کیا تھا، سب نے کہا تھا۔ تو بیسیکلی ہر انسان جو اس پرتھوی پہ آتا ہے نا، اس کے اندر فیتھ رکھنے کا، بلیو رکھنے کا، یقین رکھنے کا ایلیمنٹ وہ تب سے ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی فیتھ کا وہ سلیو ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو اگنوسٹک کہتا ہے نا، تو وہ بھی اس چیز کا سلیو ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتا ہے تو وہ بھی اسی چیز کا سلیو ہے وہ کسی بلیو کا، کسی یقین کا ہی سلیو۔ تو یہ بلیو اور یقین کی سلیوری تب سے آ گئی جب ہماری آتما نے ادھر کہہ دیا تھا کہ یس یو آر مائی لارڈ، تو ہی ہمارا خدا ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے۔ اب وہاں پہ جن آتماؤں نے یہ جواب دینے میں، جب ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، جب رستے میں کوئی سیٹن نہیں تھا، کوئی پھڈا نہیں تھا، کوئی یہ لو مو کرودھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ہم تو آتما تھے اور سامنے خدا تھا، جن آتماؤں نے وہاں پہ آگے فارورڈ ہو کے جلدی سے رب کو یہ جواب دیا، رب نے ان آتماؤں کو ایز اے میسنجر اور پرافٹ چن لیا۔ جو اس سے چند مائکرو سیکنڈ پیچھے رہ گئے وہ مہا پرش ہو گئے، جو اس سے پیچھے رہ گئے وہ بلیور، جنہوں نے ویخ وکھا کے پورے محلے تو بعد جب مطلب ہے کیا کہ ہاں یار انہیں بھی کہہ چھڑیا، انہیں بھی کہہ دیتا ہے، انہیں بھی کہہ دیتا ہے، چلو میں بھی کہہ دینا، تو وہ ادھر آتے ہیں تو وہ اگنوسٹک یا ایتھیسٹ یا نان بلیور ہوتے۔ اب یہ بانٹ یا یہ تقسیم وہیں پہ آتماؤں کی ہو گئی تھی۔ اب یہ بیسک ہمارے ڈفرینسز چلتے آ رہے ہیں ہندوازم سے اور سکھزم سے۔ ان چیزوں کا ذکر ہمارے ویداز میں یا ہمارے گرو گرنتھ صاحب میں نہیں ہے، اور گرو گرنتھ صاحب کے فالوور ان چیزوں پہ بلیو نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ادھر ایک جنم کی بات نہیں ہے، کئی جنموں کی بات ہے۔ ہمارا بلیو ہے جنم صرف ایک ہے۔ وہاں پہ سیٹن کا کوئی ذکر نہیں، ہمارا سیٹن کے بغیر کنسپٹ ہی نہیں چلتا، ہمارا ہر کنسپٹ جو ہے اس کے بیچ میں سیٹن ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ رب نے انسانوں کو رائٹ اور رانگ کی پہچان اور ہاؤ ٹو لیو آر لائف، زندگی گزارنی کیسے ہے، یہ والا میسج وایا میسنجر اور پروفٹ دیا۔ میسنجر وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ ٹیچنگز، گائیڈنس اور بک لے کے آتا ہے۔ ایک میسنجر آتا ہے، وہ اپنی گائیڈنس، وہ اپنی ٹیچنگ اپنے ساتھ لاتا ہے، جب وہ اس ورتمان سے چلا جاتا ہے رب پیچھے کسی پرافٹ کو بھیج دیتا ہے، وہ اس کی بک کو، اس کی گائیڈنس کو فالو کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرا پرافٹ، تیسرا، جب 20 30 40 50 پرافٹ آ جاتے ہیں، 500 600 700 1000 سال گزرتا ہے، تو پھر وہ ٹیچنگ ساری مٹ جاتی ہیں یا لوگ بھول جاتے ہیں یا اس میں ملاوٹ کر لیتے ہیں، تو تب رب نیا میسنجر، نئی گرنتھ، نئی ٹیچنگز جو اس لائف سے زیادہ ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ بھیج دیتا ہے۔ تو یہ پرافٹ اور میسنجرز کا سلسلہ چلتا رہا ٹل پرافٹ محمد جی تک۔ پرافٹ محمد پہ آ کر میسنجرز کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے رب نے میسنجر کوئی نہیں بھیجنا، نہ کوئی میسنجر آئے گا، نہ کوئی آیا ہے۔ میسنجر کا پرافٹ ہوڈ کا ڈور پرافٹ محمد جی پہ آ کر ختم ہو گیا۔ ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارا یہ بلیو ہے، جو کہ ہندوازم میں اور سکھزم میں نہیں ہے۔ ہم اس بلیو پہ ہیں، جبکہ ہندوازم اور سکھ گرو گرنتھ صاحب میں اس چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ پرافٹ محمد از دا لاسٹ میسنجر یا لاسٹ پرافٹ۔ ہم اس کو لاسٹ میسنجر یا لاسٹ پرافٹ کے طور پہ مانتے ہیں۔ اب یہ جو لاسٹ میسنجر آیا، چونکہ میسج دینے والی ہستی بھی آخری آ گئی، جس کا ویٹ ابھی بھی ہندوازم میں تری تھنکر کے طور پہ یا نشکلنکی کے طور پہ یا جوش جو کر رہے ہیں، اصل میں وہ نشکلنکی یا تری تھنکر یا وہ لاسٹ جو گائیڈر ایڈوائزر میسنجر تھا وہ آ چکا ہے، وہ آنا نہیں، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد سے کوئی پرافٹ نہیں آئے گا۔ اب جو وہ میسنجر آیا ہے اس نے جو گرنتھ دی ہے، وہ گرنتھ اس سے پہلے ایڈم جی سے لے کر
پرافٹ محمد جی کے درمیان میں 1,24,000 پرافٹ اور میسنجر آئے. 1,24,000 پرافٹ اور میسنجرز جتنی گائیڈنس جتنی ٹیچنگز لائے ان سب کا نچوڑ اس ایک گرنتھ میں رکھ دیا گیا. اس گرنتھ کو اٹرنل اور ڈیوائن خود رب کا کلام کہا جاتا ہے. یہ رب نے خود بول کے یہ میسج ڈیلیور کیا ہے وایا پروفٹ محمد اور وایا انجل جبرائیل جو ہمارے پاس آ گئی گرنتھ کی شکل. اب یہ گرنتھ بھی لاسٹ ون، پرافٹ محمد جی ایز اے میسنجر بھی لاسٹ ون. نہ اس کے بعد کوئی دوسری گرنتھ آئے گی، نہ اس کے بعد کوئی دوسرا پرافٹ آئے گا. اگر اس کے بعد کوئی اپنے آپ کو پرافٹ یا میسنجر کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ ایک فالس مطلب کہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے. کوئی پرافٹ یا میسنجر نہیں ہو سکتا. مہا پرشوں کا دور ضرور چلے گا، بلیورز ضرور آئیں گے، مومن ضرور آئیں گے، فالوور ضرور آئیں گے، ان کے فیتھ والے ضرور آئیں گے. پرافٹ اور میسنجر بن کر کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ گرنتھ وہی فالو کی جائے گی، بک وہی فالو کی جائے گی جو پرافٹ محمد جی کے اوپر آ گئی. اس کے علاوہ کوئی نئی ٹیچنگ یا نئی بک نہیں آئے گی. اب گرو گرنتھ صاحب کے لانے والے جو ہیں وہ اگر ہم بابا گرو نانک دیو جی کو کہیں تو میں بابا گرو نانک دیو جی کا صرف جو مول منترا جو شروع میں پہلے پیج پہ دیا گیا ہے میں ان کی صرف اس ٹیچنگ کو مانتا ہوں اور اسی ٹیچنگ کو لے کر بابے گرو نانک دیو جی کا فیتھ مانتا ہوں. بابے گرو نانک دیو جی کی کوئی ایک ٹیچنگ بھی ایسی نہیں ہے جو پرافٹ محمد جی کی ٹیچنگ کے اگینسٹ کھڑی ہو یا ان کے خلاف جاتی. ان کی ساری ٹیچنگز انڈر دا ٹیچنگز آف پرافٹ محمد جی ہیں. اس لیے میں بابا گرو نانک دیو جی کی اس ٹیچنگ کو مول منترا کو سینے سے لگاتا ہوں اور ان کی ہستی کو پرنام کرتا ہوں کہ ہندوؤں میں جنم لے کے، ہندو گھرانے میں پیدا ہو کے، ہندو ماحول میں پرورش پاتے ہوئے، ہندو کلچر میں رہتے ہوئے یہ بات کہنا کہ وہ ایک ہے جب ہر طرف بتوں کی بھرمار ہو، مندروں کی بھرمار ہو، مورتیوں کی بھرمار ہو، ایسے سمے میں کہنا کہ وہ ایک اومکار ہے، وہ ستیہ ہے. یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ باتیں شو کرتی ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی ایسی اٹرنل اور ڈیوائن رب کی طرف سے گائیڈنس تھی جس وجہ سے انہوں نے ہندو کلچر کو ٹوٹلی لتاڑ کے رکھ دیا، بلکہ ایک ڈینائی کر کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا، اور وہ والے ٹیچنگز دیں جو آلریڈی پرافٹ محمد جی کی ٹیچنگز تھیں. میں بابا گرو نانک دیو جی کو فالوور آف پرافٹ محمد جی سمجھتا ہوں. بابا گرو نانک دیو جی وہ کوئی پرافٹ نہیں ہے یا وہ کوئی میسنجر نہیں ہے، وہ ایک مہا پرش کے روپ میں آگے ہیں. ان کی کوئی بھی ٹیچنگ جو ہے وہ ایز اے گرنتھ ہاؤ ٹو لیو اے لائف ہمارے لیے حجت یا کوئی وہ ایک چیلنج نہیں ہے، بلکہ وہ خود پرافٹ محمد جی کے فالوور ہیں. ان کی گرنتھ کی آیات بابا گرو نانک دیو جی کے کپڑوں کے اوپر بھی کندہ تھی اور وہ پرافٹ محمد جی کی ٹیچنگ کے اگینسٹ انہوں نے کوئی ایسی ٹیچنگ نہ کبھی دی ہے، نہ وہ کبھی دیں گے، نہ وہ ایسی کوئی چھوڑ کر گئے. اب جو باقی بانیاں پیچھے آئی ہیں اس کے اندر اگر مختلف لوگوں نے جنموں کا انکار کیا یا سورگ اور نرک کا انکار کیا تو اس میں بابا گرو نانک دیو جی کا کوئی دوش نہیں. بابا گرو نانک دیو جی نے سورگ اور نرک کا انکار نہیں کیا. بابا گرو نانک دیو جی نے ڈے آف ججمنٹ کا انکار نہیں کیا. بابا گرو نانک دیو جی نے پرافٹ محمد جی کا انکار نہیں کیا. بابا گرو نانک دیو جی نے گرو گرنتھ قرآن جی کا انکار نہیں کیا. اگر وہ انکار کرتے تو وہ کبھی مکہ اور مدینہ کا سفر نہ کرتے، کبھی وہ خانہ کعبہ میں نہ جاتے، اور کبھی وہ قرآن کی آیات اپنے جسم پہ، اپنے لباس پہ کبھی کندھا نہ کراتے، اور کبھی وہ واپس آ کے عراق میں نہ بیٹھتے. اگر وہ عراق میں سمجھا رہے تھے یا بتلا رہے تھے تو وہاں تو پہلے ہی سارے مسلے تھے. تو ایک مسلح ہی مسلوں کو گائیڈ کر سکتا ہے نا، ایک دوسرا بندہ کیسے مسلوں کو گائیڈ کر سکتا ہے؟ اگر وہ ہندو ہوتے تو کیا وہ ادھر عراق میں بیٹھ کے لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم جناب ہنومان جی کو مانو، تم برہما جی کو مانو، تم رام جی کی پوجا کرو، تم فلاں چیز کی پوجا کرو؟ اگر وہ یہ باتیں کرتے تو عراق کے لوگ ان کی بات سنتے کیوں؟ اگر انہوں نے ان کو ان کی باتوں کو سنا ہے تو وہ ساری کی ساری باتیں انڈر دا ٹیچنگز آف پرافٹ محمد جیز ٹیچنگ تھی، اس لیے ان کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک شبد ان کے دلوں میں گھر کرتا تھا، اور وہ ان کو ایز اے مہان انہوں نے ایک ریسپیکٹ دی.
ان کو پیار دیا، ان کو محبت دی اور ان کے چرنوں کو چھوتے تھے. بلکہ میں یہاں تک کہوں گا، ہو سکتا ہے میرے یہ بہت سارے سکھ بھائیوں کو یہ چیز میری جو ہے نا وہ شاید اچھی نہ لگے، بابا گرو نانک دیو جی کا آخری سمے بھی عراق میں گزرا ہے. بابا گرو نانک دیو جی کی گریو بھی عراق میں ہے. یہ ہمیں بس ہسٹری میں ایسے ایک وہ الجھن میں ڈال دیا گیا ہے کہ بابا گرو نانک دیو جی جو ہیں وہ یہاں آ کے ان کا وہ وصال ہوا یا وہ یہاں آ کے رب کے پاس پہنچے. وہ یہاں نہیں پہنچے، وہ وہیں پہ رب کے پاس پہنچ گئے تھے ادھر ہی. اور ان کی ساری ٹیچنگز جو ہیں وہ اسی گرنتھ کے انڈر تھیں. انہوں نے اس گرنتھ کے خلاف ایک شبد بھی زندگی میں کبھی نہیں بولا جو گرو گرنتھ قرآن جی کے اندر موجود نہ ہو. اب آگے جو ڈے آف ججمنٹ آنا ہے، ڈے آف ججمنٹ پہ ہندوازم کا بھی بلیو نہیں ہے. اور ہماری یہ جو گرنتھ لکھ دی گئی ہے یہ چونکہ بہت بعد میں لکھی گئی، اس میں بہت بعد میں جو لوگوں کے وچار اور جو ایک ہندو کلچر کا اثر تھا وہ ڈومیننٹ تھا. اس لیے جو اوریجنل ٹیچنگز تھیں بابا گرو نانک دیو جی کی وہ گرو گرنتھ جی کے اندر نہیں سما سکیں. جو اوریجنل بریو اور کریڈ تھا بابا گرو نانک دیو جی کا وہ نہیں لوگ انڈرسٹینڈ کر سکے، اس کو دنیا تک نہیں پہنچنے دیا گیا. اس میں ملاوٹ کر دی گئی، مکسنگ کر دی گئی. یہ ملاوٹ اور مکسنگ کے بعد گرو گرنتھ صاحب ہمارے ہاتھ میں آئی. اگر گرو گرنتھ صاحب بابا گرو نانک دیو جی خود آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کر جاتے اور خود ہی اپنے جیون میں فائنل کرتے تو کوئی ایک ٹیچنگ بھی ایسی نہ ہوتی کہ جس میں سیٹن کا ذکر نہ ہوتا، ڈے آف ججمنٹ کا ذکر نہ ہوتا، ورت کا ذکر نہ ہوتا، سورگ اور نرک کا ذکر نہ ہوتا. یہ ساری وہ چیزیں تھیں جن کو بابا گرو نانک دیو جی سمجھتے تھے، جانتے تھے، بلیو کرتے تھے، مانتے تھے. مگر یہ چونکہ ایک لمبے عرصے کے بعد مختلف لوگوں کی بہت ساری کنٹریبیوشن اس میں ڈال کے تو اس کو ایک گرنتھ کا روپ دیا گیا جس میں جو اوریجنل ٹیچنگ تھی بابا گرو نانک دیو جی کی وہ چھپ گئی، وہ رہ گئی. اور ہندو کلچر سے بہت ساری چیزیں اس میں ڈال دی گئیں جو کہ گرو گرنتھ صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ڈے آف ججمنٹ کا جو نکار کیا گیا ہے یہ گرو گرنتھ صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور سورگ اور نرک کا جو انکار ہے یہ بھی گرو گرنتھ صاحب کے ساتھ زیادتی. میں سمجھتا ہوں بابا گرو نانک دیو جی کے ساتھ زیادتی ہے. سورگ اور نرک کے انکار، ڈے آف ججمنٹ کا انکار اور مختلف جنموں کے آنے کا انکار، یہ جو چیزیں گرو گرنتھ صاحب میں ڈالی گئی ہیں یہ بابا گرو نانک دیو جی سے کسی نے پوچھ کے یہ نہیں ڈالی، نہ بابا گرو نانک دیو جی نے یہ ایسا کہا ہے. یہ بابا گرو نانک دیو جی کے اوپر تھوپی گئی ہیں. اس لیے تھوپی گئی کہ وہ اکیلے تھے. وہ جتنی جنگ انہیں لڑی، میں ایفل ٹاور کے اوپر کھڑا ہو کے، برج خلیفہ کے اوپر کھڑا ہو کے یہ کہوں گا کہ وہ میرے شیر تھے، وہ میرے لیڈر تھے، وہ بہادر تھے. اکیلے تنے تنہا اتنے بڑے ہندو کلچر کے ساتھ ہندو مات پتا کے ہاں جنم لے کے اگر انہوں نے ایک رب کی بات کر دی ہے تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت بڑا پرمانو بم چلا دیا. ایسا کوئی نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ بابا گرو نانک دیو جی کو ایز اے فالوور آف پرافٹ محمد جی، ایز اے ٹرو بلیور آف سورگ اور نرک، ایز اے ٹرو بلیور آف ڈے آف ججمنٹ مانا جاتا ہے. اور ان کی ٹیچنگز کو اگینسٹ دا ٹیچنگز آف پرافٹ محمد جی نہیں مانا جاتا. جب ہم اس کنسپٹ کے ساتھ آ کر پھر اگلی ٹیچنگز کو سٹڈی کریں گے یا ریڈ کریں گے یا رب کا کنسپٹ سمجھیں گے تو ہمیں رب کا کنسپٹ سمجھنے میں بڑی آسانی رہے گی. جب تک یہ بیسک جو ہمارے ڈیفرنسز ہیں نا یہ کوئی نہیں نا انڈرسٹینڈ کرتا، اس وقت تک بابا ونود کی ٹیچنگ اور بابا ونود کا یہ پرچار اور بابا ونود کا یہ اپدیش کسی کو سمجھ نہیں آتا. بیسک پھنڈا ہمارا پڑ جاتا ہے وہیں پہ، ہیومن کریشن پہ، سیٹن پہ، ڈے آف ججمنٹ پہ اور اکیلے جنم کے ہونے پہ. جب ہم ایک جنم کو لے کر آئیں گے، گرو گرنتھ قرآن جی کو لاسٹ گرنتھ سمجھیں گے، گرو پرافٹ محمد جی کو لاسٹ میسنجر سمجھیں گے، ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو رکھیں گے، اینجلز پہ بلیو رکھیں گے اور ان کی ٹیچنگز کو لاسٹ ٹیچنگ سمجھ کر اور ان کی ہستی کو لاسٹ میسنجر سمجھ کے ہم ان سے گائیڈنس لیں گے. اور جو پرافٹ محمد جی نے
رب کا کنسپٹ دیا ہے، یہ دنیا کی ساری اسپرچل گرنتھوں کا نچوڑ ہے۔ کسی گرنتھ میں رب کی کوئی ایسی کریکٹرسٹکس نہیں ہے جس کی سب سے سپرلیٹو ڈگری قرآن مجید کے اندر نہ موجود ہو۔ اس کی دی بیسٹ فارم میں جو ڈسکرپشن ہے ایشور کی، گاڈ کی، بھگوان کی، خدا کی، وہ موجود۔ اب پرافٹ محمد جی نے جو رب کا تصور ہمیں دیا ہے نا، جیسے ایک انسان جنم لیتا ہے نا تو اس کی ذات نے جنم لیا، ابھی اس کی کوئی صفت نہیں آئی۔ یہ صفات انسان کے جنم لینے کے بعد اس میں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے وہ ایک اچھا کرکٹر ہے، یہ کرکٹر ہونا بعد میں پیدا ہوا ہے، وہ کو پیدا ہوتے ہی کرکٹر تو نہیں تھا۔ وہ ایک اچھا سولجیر ہے، وہ ایک اچھا بزنس مین ہے، وہ ایک اچھا پولیٹیشین ہے، وہ اچھا میتھمیٹیشین ہے، جیولوجسٹ ہے۔ یہ ساری صفات جو کریکٹرسٹکس ہیں یہ انسان کی ذات کے بعد اس میں آتی ہیں۔ کسی میں کوئی کریکٹرسٹکس آتی ہے، کسی میں کوئی، کسی میں کوئی۔ جب وہ جنم لیتا ہے تو اس کی ذات کے ساتھ جو صفت لگتی ہے وہ بچے کی لگتی ہے۔ اس کو کوئی بھی بابا نہیں کہتا، اس کو کوئی بھی ینگ نہیں کہتا، وہ بچہ ہوتا ہے۔ اب جو اس کی ذات جب آئی تو بچے کے طور پہ آئی، پھر وہی ذات بھی بدلتی چلی گئی، پھر وہ ذات بچے سے جوان ہو گئی، اور پھر جوانی کی صفات اور تھیں، بچے کی صفات اور تھیں۔ پھر وہی ذات جوان سے بڑھاپے میں چینج ہو گئی، بڑھاپے میں اس کی ذات بوڑھا بابا بن گئی، اور اس کی کریکٹرسٹکس بھی ساتھ ساتھ چینج ہو گئی۔ رب کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ رب کی ذات جو ہے نا وہ کسی صفت کی محتاج نہیں ہے۔ رب کی ذات کی وجہ سے صفات ہیں، رب اپنی صفات کی وجہ سے نہیں ہے۔ ذات کی وجہ سے صفات ہیں، صفات کی وجہ سے ذات نہیں ہے۔ اور رب کی ذات ڈے ون سے، بلکہ ڈے ون تو ہمیں کہنا ہی نہیں چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ سے رب کی ذات ایک جیسی ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی چینج نہیں آتا ہے۔ رب کے اندر یہ ہماری طرح کا چینج نہیں ہے کہ ابھی یہ بچہ ہے، اب یہ جوان ہے، اب یہ بوڑھا ہے، اب اس پہ یہ ہو گیا ہے، اب اس میں کرکٹر بن گیا، اب یہ ڈاکٹر بن گیا، اب یہ انجینئر بن گیا، اب یہ فلاسفر بن گیا، اب اس میں یہ گیان آ گیا، یہ نالج آ گیا، یہ بھول گیا، یہ سکھا دیا، یہ بتلا دیا۔ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ رب جب سے ہے تب سے ہی وہ رب ہے، اور تب سے ہی وہ ایسا ہے۔ اس کی کسی شان میں، کسی کوالٹی میں، کسی صفت میں کوئی بڑھوتی کٹوتی نہیں ہو رہی۔ اگر اس کو پوری اس یونیورس کو دیکھنا ہے تو وہ پوری یونیورس کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ پرتھوی کو اندر باہر سے ایکس رے کی طرح ایک ایک ذرے کو دیکھتا، جانتا، ہولڈ کرتا، سنبھالتا، قدرت رکھتا ہے۔ تو خدا کی جو صفات ہمیں پرافٹ محمد جی نے بتائی ہیں وہ اتنی پرفیکٹ، اتنی کمپریہنسو ہیں کہ ان صفات کو جان لینے کے بعد کسی بھی جھوٹے خدا کو جب سامنے لایا جاتا ہے تو ہم فوراً پکڑ لیتے ہیں کہ یہ تو اس میں یہ تو رب والی کوالٹی نہیں، یہ تو رب ہو ہی نہیں سکتا۔ جو رب کی بیسک صفات ہیں جس کی وجہ سے رب کی ذات رب نہیں رہتی، رب نے وہ بھی گنوا دی ہیں وایا پرافٹ محمد جی، ان کو بتلا دیا ہے۔ جو ہمارے ہاں رب سمجھے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے رب پرگٹ ہوتے ہیں، جنم لیتے ہیں، کریٹ ہوئے ہیں۔ وہ رب پرگٹ نہیں ہوا، وہ جنم نہیں لیتا، وہ کریٹ نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ کریٹر ہے۔ یہ جتنے رب ہمیں دیے جاتے ہیں یہ سارے کے ساروں نے شادیاں کی ہیں، سب کی پتنیاں ہیں، سب کی وائفز ہیں، سب کے بچے ہیں۔ اس خدا کی کوئی پتنی نہیں ہے، کوئی وائف نہیں ہے، کوئی شادی نہیں ہے، کوئی بچے نہیں ہے، اس کا کوئی جینڈر نہیں ہے، وہ کوئی میل یا فیمیل نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی رب ہمیں بتلائے یا سمجھائے جاتے ہیں یہ سارے کوئی نہ کوئی ایک شریر رکھتے ہیں، اور وہ شریر میڈ آف سم تھنگ ہے، جبکہ وہ رب کسی بھی اس ٹائپ کا شریر یا بدن یا وجود نہیں رکھتا جس کو ہم یہ کہہ دیں کہ وہ میڈ آف فلاں 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 چیز ہے۔ رب کی کوئی ریزمبلنس، کوئی مثال، کوئی ایگزامپل، کوئی اس جیسی چیز آپ کائنات میں نہیں کہہ سکتے کہ رب یوں ہے، رب اس طرح سے ہے، رب ایسا ہے۔ وہ
बगैर आंखों के पूरी कायनात को एवर से हमेशा से देखता है। जब बिग बैंग हो रहा था वो तब भी देख रहा था, और बिग बैंग के बाद जो आज का समय है ये आज वाला समय भी बिग बैंग के होने से पहले उसे दिख रहा है। ये नहीं है कि अब वो वक्त गुजरा है तो रब को अब नजर आ रहा है और उस वक्त वो रब को ये चीज नजर नहीं आ रही थी। रब वो है जो हमेशा से बगैर आंखों के कायनात की एक एक चीज को देखता है, देख सकता है, देख रहा है। कोई एक चीज भी एक लम्हे के लिए भी रब की नजरों से ओझल नहीं हुई। रब बगैर जबान के एक एक जर्रे से बात कर सकता है। एट ए टाइम पूरी सृष्टि से बात कर सकता है। एट ए टाइम पूरी सृष्टि अगर बात करना शुरू कर दे, कायनात के सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को 100 जबानें मिल जाएं और ये 100 जबानों से रब से अर्जियां करना शुरू कर दें और पूरी यूनिवर्स एक साथ अर्जी लगाए, रब इन सारी अर्जियों को एक वक्त में एक साथ सुन सकता है। रब पूरी यूनिवर्स को होल्ड किए हुए, कोई चीज उसकी ताकत से, शक्ति से, हुनर से और उसकी शान से बाहर नहीं है। मगर वो जिस तरह का रब हमें दिया जाता है वो इस तरह का रब नहीं है। वो किसी टाइम के अंदर बाउंड नहीं है, वो किसी फॉर्म में बाउंड नहीं है, वो किसी शेप में बाउंड नहीं है, वो किसी फैमिली में बाउंड नहीं है, वो किसी शक्ति के जरिए से हम उसे बाउंड नहीं कर सकते, किसी शान के जरिए से उसे बाउंड नहीं कर सकते। ये रब की शानें नहीं है कि वो झूठ बोले, ये रब की शान नहीं है कि वो हरकत करे या मूव करे या इधर से चलकर उधर चला जाए या किसी एक जगह पे स्थापित होकर बैठ जाए। ये रब की शान नहीं। इन सारी शानों को समझा देने के बाद अब रब की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सिफात हैं, वो प्रॉफिट मोहम्मद जी ने इस तरह से बतलाई हैं। रब जैसी ताकत, रब जैसी शक्ति, रब जैसी शान कायनात में किसी दूसरी शक्ति में नहीं हो सकती, इवन किसी प्रॉफिट और मैसेंजर में भी नहीं हो सकती। महापुरुष तो बड़ी दूर की बात है। ये जो आज के ये गुरु, वली, कुतुब, पीर, कलंदर, अब्दाल, गौस और ऋषि और मन्नी और ये जो फिरते हैं, ये तो किसी खाते में भी नहीं है। प्रॉफिट और मैसेंजर में भी रब के नॉलेज जैसा नॉलेज नहीं, रब की पावर जैसी पावर नहीं, रब की शक्ति जैसी शक्ति नहीं, रब के हुनर जैसे हुनर नहीं, रब की हिकमत जैसी हिकमत नहीं। कोई चीज रब की रिजेम्बलेंस में रब जैसी नहीं हो सकती। वो अपनी शान में, अपनी जात में, अपनी सिफात में अकेला तने तन्हा यकता है। कोई दूसरा रब एक लम्हे के लिए भी नहीं है, ना था, ना होगा, ना आएगा। वो क्रिएटर, वो खालिक, वही मालिक है। वो अपने अरादों, अपनी शानों, अपनी चाहतों पे मुकम्मल कुदरत रखता है। वो जो चाहता है करता है, मगर वो ये नहीं हो सकता कि वो जो चाहे कर सकता है तो हम ये कहें क्या वो झूठ बोल सकता है, क्या वो शादी कर सकता है, क्या वो फैमिली बना सकता है, क्या वो जिम्मेदारा कर सकता है, क्या वो बिजनेस कर सकता है। और भाई वो पूरी कायनात का मालिक है। उसकी शान ये है कि वो इन चीजों का मालिक है। ये सारी की सारी सृष्टि, सारी की सारी हस्ती उसकी है। और जो उस रब के बारे में कहा जाता है कि वही रब हमेशा रहेगा, जो हमारे गुरु नानक देव जी ने सत्य का शब्द यूज किया है। सत्य का मतलब ये है कि उसके अलावा बाकी हर चीज ने फना हो जाना है, बाकी हर चीज ने खत्म हो जाना है। सत्य वो है जो हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। बाकी हर एक चीज ने हलाक हो जाना है, डेड हो जाना है, मर जाना है। जो कुछ है उसने नाश होना है। एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रैक्टेड, विल बी फिनिश्ड, विल बी डाइड। चाहे वो यूनिवर्स है, चाहे जल है, चाहे भूमि है, चाहे अग्नि है, चाहे जल, भूमि, अग्नि से बनने वाली कोई चीज है, चाहे कुछ भी है, हर चीज ने नाश होना है, हर शय ने हलाक हो जाना है, हर शय ने खत्म होना है, हर शय ने तबाह होना है। सिर्फ एक सत्य, वो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। जय